گفتگو کا آغاز کروں اور پروفیسر صاحبہ جو میں پہلا سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ صبح عاشور کیا فکری محاذ تھا اور آپ کربلا کو کس تناظر میں دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے پیاس کا تذکرہ کیا، جوش ملی آبادی کا ایک شعر ہے کہ زندگی ہے برسر آتش فشانی یا حسین، آگ دنیا میں لگی ہے آگ پانی یا حسین. سبحان اللہ. مولا کی تشنگی نے پوری کائنات کو، آدمیت کو سیراب کیا ہے. سبحان اللہ. اور جس طرح آپ کہتی ہیں کہ کیا فکری سلسلہ ہے، تو یوں سمجھیے کہ جس طرح حل من ناصر ینصرنا اور رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، اس کے درمیان بہت بڑا فکری محاذ ہے. اور یوں سمجھیے کہ ظلم کے خلاف جنگ یہ خدا کا اپنا الہی محاذ ہے. تمام انبیاء کو اسی حوالے سے بھیجا، اور اس کا جو معراج ہم دیکھتے ہیں وہ ہم کربلا میں دیکھتے ہیں جہاں پر حسین موجود ہے. اور یاد رکھیے گا، ہم غم حسین منا رہے ہیں، تو غم حسین ہم کس طرح سے منا رہے ہیں؟ فقط اگر اکبر اور اصغر اور قاسم کو رو رہے ہیں تو پھر یہ ہمارا احساساتی غم ہے. اور اگر ہم نے حسین کو اختیار کر لیا، فکر حسین کو اختیار کر لیا ہے، تو پھر ہمارا رونا، ہمارا ہم و غم بہت اونچا ہو جائے گا. جس طرح انسان کا جو غم ہے اس سے انسان کا قد بنتا ہے. اگر وہ غم دنیا میں ہے تو وہ دنیا بندہ دنیا ہے، بندہ خدا نہیں ہے. اگر ہم حسین کو اختیار کریں گے تو پھر حسین کے غم کو اختیار کریں گے. حسین کا غم کیا ہے؟ حسین کا اپنا غم. حسین کیوں رو رہے تھے مدینہ سے چلتے وقت؟ نہ اکبر شہید ہوئے نہ قاسم. کیوں اپنے نانا کی تربت مبارک سے اپنے رخسار مقدس کو مس کر کے روتے چلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے نانا تیری امت کی اصلاح کے لیے تنہا نکل رہا ہوں. یہ گویا غم حسین ہے، انسانیت کا غم ہے. کربلا غلامی سے نجات کا استعارہ ہے. اپنے ہی چند اشعار آپ کی سماعت کی نظر کروں گی کہ یہ داستان غم نہیں، شعور اور شعار ہے. چراغ خانقاہ نہیں، چراغ خانقاہ نہیں، عمل کا کارزار ہے. یہ وادی سکون ہے، یہ چشمہ قرار ہے. کیا کہنے، یہ دشت ابتلا نہیں، وفا کا کارزار ہے. حسین افتخار ہے، حسین ذی وقار ہے، حسین رمز بندگی، حسین لازوال ہے. تو یہ غم حسین اور عاشور کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. گویا پوری بساط کائنات، چھٹے مولا کی زبان میں، صادق آل محمد کی زبان میں، پوری کائنات کی بساط ہی ہر دن یوم عاشور، اور ہر دن یوم عاشور، اور ہر وقت روزے وقت عصر ہے. تو یہ سارا حق و باطل کا سلسلہ ہے. ہم و غم حسین کو اختیار کرے. حسین کا غم ہے انسانیت کا غم. اگر آپ حسین کو اختیار کر لیتے ہیں حور کی طرح، تو پھر آپ بھی حسینی ہو کر پوری کائنات کے لیے جیتے ہیں. آپ کا قد بڑھاتا چلا جاتا ہے میرا مولا. اور کربلا ایک فکری محاذ ہے حق اور باطل کا. من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. ایک فکری محاذ ہے کربلا کہ جس میں طاغوت کے برابر حسین کھڑا ہے. اور جو غلامی، یاد رکھیے گا، کربلا غلامی سے آزادی کا دن ہے. مولا کو ابو الاحرار کہا جاتا ہے، آزاد لوگوں کا باپ. دو قسم کی غلامی ہوتی ہے. ایک تو جسمانی غلامی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ بلال محمدی تھے جن کا جسم تو غلامی میں تھا، مگر ان کی عقل، ان کی روح، ان کا عرفان، ان کی بصیرت پرواز کر رہی تھی عشق محمد میں، اور اتنی اونچی پرواز کر رہی تھی کہ اس کی آزادی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. مگر جو ذہنی غلامی ہوتی ہے، غلامی ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہے، اس سے اقدار مرتی ہیں، معاشرہ مر جاتا ہے، بے ہوشی اور مدہوشی میں چلا جاتا ہے. اس مریض کی طرح جسے انتھیزیا دے کر جو چاہے اس کے ساتھ کر لو، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا گردہ ضائع ہو گیا یا کسی نے اس کے ساتھ کیا کر دیا. عالم مدہوشی میں معاشرہ چلا جاتا ہے جب اقدار مردہ ہوتی ہے. اور اقدار مردہ ہوتی ہیں غلامانہ ذہنیت کے بعد. میرا اپنے کلام میں نے مولا کی زبان سے کربلا کو بیان کیا. اس میں میں نے مولا کے ان جملوں کو کہا کہ جبر کے وار مت سہو،
شعر ذہن میں نہیں آ رہا، مولا فرما رہے ہیں کہ جبر کو مت سہو، ہمارا ساتھ دو نہ دو، غلام بن کے مت جیو۔ کیا کہنے، میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گی محترمہ پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ نے کربلا کی فکر کو جس خوبصورت طریقے سے بیان